اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ قمر اور بہترین واقعے سے مناسبت یہ سورہ مبارکہ 27واں پارہ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین کی دعوت دی، مختلف مواقع پر لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات آپ کی طرف آئے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ معجزات کی طرف بھی اشارہ لوگوں نے کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں کام کر کے دکھائیے۔ کفاران قریش جو ہے، ان میں سے چند لوگ، یہ ذرا جادو کی طرف توجہ ان کی زیادہ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ جو ناممکن ہے۔ انہیں پتا تھا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے، لیکن اگر جادوگر کوئی شوبدہ آسمان کی طرف دکھانا چاہے تو وہ نہیں دکھا سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہم حضور سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ تو یہ ناکام ہو جائیں گے، اور واقعی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو کر کے دکھائیں گے۔ تو وہ جماعت جو لوگوں کی تھی وہ گئی اور حضور سے استفسار کیا کہ واقعی آپ نے اعلان نبوت کیا، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ شب کا وقت، شب تھی، رات تھی، اور قرائن سے سمجھ میں آتا ہے کہ 14ویں شب تھی یا ایسی شب تھی جس میں چاند پوری آب و تاب کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ سوال ایسا تھا کہ ہم تو بار بار اس حدیث پاک کو سن چکے ہیں، لیکن جب ایک موقع، وہ موقع ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں، کس اعتماد کے ساتھ وہ آئے ہوں گے کہ پتہ تھا ان کو، ان کے نزدیک، ان کے اپنے اون سے یہ سمجھتے تھے کہ حضور جو ہیں ہمارے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ اور جیسے ہی انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، سرکار نے انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس موقع پر سورہ مبارکہ کی ان آیتوں کا نزول ہوا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آیا کہ تحقیق تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا گیا، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ کتنی فضیلت ہے اس قرآن شریف کی۔ اگر محفل نعت خوانی کی ہوتی ہے، اور کوئی اس میں 2 رائے نہیں کہ نعت خوانی کی محفل بہت باعث برکت ہے، بہت باعث برکت ہے، لیکن جو قاری صاحب نے یہاں قرات کی ہے، جو قرات کی ہے، اور جس فن کے ساتھ انہوں نے مخارج اور تجوید کی ادائیگی کے ساتھ، لہن کے ساتھ، انداز کے ساتھ، ہر خوبصورتی جو ایک قرات کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، شاید ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اس کے پیچھے۔ قرآن شریف کے متعلق آتا ہے کہ زندگی میں جو عبادتیں کی جائیں، اس میں سب سے افضل ترین عبادت دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ فرماتے
کہ جو قرآن کو دیکھتا ہے کبھی وہ نابینا نہیں ہوگا، کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ دیکھنا، قرآن شریف کو دیکھنے والا نابینا نہیں ہوگا تو قرآن پڑھنے والا اس کی کیا بات ہے؟ اور کیا ہی مشہور روایت ہے، یہاں بچے بیٹھے ہیں اور بچوں کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور ان بچوں کے چہرے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دمکتا چمکتا چہرہ دونوں جہان میں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو یہ بچے، کیا ہی مشہور روایت ہے، اور ہم یہ روایت بار بار سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی قرآن سے قریب کرنا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی استقامت کے ساتھ مدرسے میں رکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے جا رہے ہیں، قبر آتی ہے، عذاب ہو رہا ہے، واپسی جب آتے ہیں تو اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے استفسار فرماتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جاتے ہوئے یہ تکلیف میں تھا بندہ اور آتے ہوئے تیری رحمتوں میں ہے، کہا اس نے اپنے پیچھے اپنا بچہ چھوڑا تھا اور آج وہ بچہ استاد کے پاس گیا ہے اور اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں، اور میں نے اپنی رحمتوں میں اسے لے لیا ہے۔ تو قرآن شریف اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن شریف مدرسے میں جب پڑھا جاتا ہے اور بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اس کی مکمل تربیت کی جاتی ہے۔ اب ماڈرن زمانے میں آپ باہر دیکھیں تو یونیورسٹیز میں لوگ پڑھنے جاتے ہیں، نہیں ہے غلط، پڑھانا چاہیے، ایک مناسب ماحول میں پڑھانے سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ صرف پڑھنے لکھنے والے طلباء کو اگر آپ باہر دیکھیں تو باہر کا کلچر یہ ہے کہ جو اسلام میں نہیں، مسلمان نہیں، وہاں باہر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اختیار نہیں کہ اس پہ ہاتھ چلائے، اس پہ کبھی ہاتھ اٹھائے، اس کو آنکھیں دکھائے، اس کو ڈانٹے، اس کو اختیار نہیں، ورنہ قانون حرکت میں آتا ہے اور باپ کو ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے۔ اور باپ اس عمر پہ پہنچتا ہے کہ جب اسے بیٹے کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت بیٹا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتا ہے کہ اب آپ کی زندگی یہاں گزرے گی، اب آپ کی زندگی یہاں گزرے گی۔ لیکن جو بچہ آپ نے مدرسے میں بھیجا ہے، آپ کے بچے کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے اور جب 15ویں سپارے پر پہنچا جاتا ہے تو بچہ جب پڑھتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تاکید کی، نصیحت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، تمہارے ماں باپ بڑھاپے پر پہنچ جائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں یا دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا، اگر وہ کچھ کہہ دیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اف یوں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کریم میٹھے الفاظ میں ان سے گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، صرف زبان میٹھی نہیں چلانا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو، نرمی والے پروں کو، یعنی اپنے دل کو ان کے اوپر نچھاور کر دینا اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا۔ تو یہ تربیت آپ کے بچے کو مدرسے میں دی جاتی ہے۔ اگر ہم مدرسوں سے دور کر دیں گے، کہا جاتا ہے پاکستان کو مدرسے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، پاکستان کو مدرسے کی ضرورت ہے، یہاں مسلمان ہیں کثرت سے، یہاں کے بچوں کو مدرسے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ مدرسے میں جا کر قرآن بھی پڑھے اور رشتوں کا احترام بھی سیکھے اور یہ سیکھے کہ ہمارے ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تربیت مدارس میں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں سکھائی مدارس میں جاتی ہیں۔ قرآن شریف
پڑھنا پڑھانا یہ افضل ترین عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے قرآن کی تعلیم کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ رکھیں، بلکہ نہ صرف وابستہ رکھیں بلکہ ان کا ذہن بنائیں کہ جس طرح تمہارے استادوں نے، تمہارے اساتذہ نے جس طرح تم پر محنت کی، کل تم اگر حافظ قرآن بن جاؤ تو تم بھی اسی طرح دوسروں کے بچے پر محنت کر کے انہیں بھی حافظ قرآن بنانا۔ یہ ایصال ثواب کے ذریعے ہیں، قرآن شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خدمت سے ہمیں جڑا ہوا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مرتے وقت تک، مرتے دم تک ہماری زبان پر قرآن کو جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔